اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ آج کی ویڈیو اس بات پہ مبنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے تو ہم بولتے ہیں اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ افسوس تو ہوتا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کہنے سے بندہ کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز بات پسند نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرے اور انسان بولے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے سب سے پیارے فرشتے اسرائیل سے پوچھا، ملک الموت جس کو ہم بولتے ہیں، سے پوچھا کہ اے میرے پیارے فرشتے، تم اتنی دنیا کی جانیں قبض کرتے ہو، پوری دنیا کی، کبھی تمہیں ترس بھی آیا ہے کسی کے اوپر؟ اسرائیل نے فرمایا میرے مولا، ترس تو آتا ہے لیکن آپ کے حکم کو میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ جو آپ کہہ دیتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے لازم۔ بولا تمہیں سب سے زیادہ ترس کس وقت آیا؟ اسرائیل بولا کہ جب کسی جوان شخص کی، جس نے ابھی دنیا کا دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی نیا نیا جوانی میں آیا ہے، اس کی روح قبض کرتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بھائی اس نے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ بولا سب سے زیادہ تمہیں تکلیف کس کی روح قبض کرتے ہوئے؟ بتایا یا اللہ پاک، ایک گہرے سمندر میں، طوفانی سمندر میں ایک کشتی جا رہی تھی جس میں کچھ لوگ سوار تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اس کشتی کو توڑ پھوڑ دو۔ میں نے اس کشتی کو توڑ پھوڑ دیا تو ایک عورت اور ایک بچہ بھی اس میں سوار تھے۔ آپ نے بولا کہ سب لوگوں کی جان لے لو سوائے اس عورت اور اس بچے کے۔ تو میں نے سب کی روح قبض کر لی، سب کو مار دیا، لیکن وہ بچہ اور عورت بچ گئی۔ تو آپ نے لہروں کو حکم دیا، وہ ایک کشتی کے ایک پھٹے کے اوپر سوار تھے، بیٹھ گئے بچہ اور اس کی ماں۔ تو آپ نے لہروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو سمندر کے کنارے پہ چھوڑ۔ طوفانی لہروں نے پھٹے کو اچھال کے سمندر کے کنارے کے اوپر چھوڑ دیا۔ جب وہاں پہنچ گئے تو کنارے کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اس بچے کو رہنے دو، چھوڑ دو، اور اس کی ماں کی روح کو قبض کر لو۔ تو جب میں نے ماں کی روح کو قبض کیا تو مجھے بہت ہی دکھ ہوا، تکلیف ہوئی اس بچے کے لیے کہ یا باری تعالیٰ یہ کیا ہے، ماجرا ہے کہ یہ بچہ تنہا اس ویرانے میں سمندر کے کنارے، تو اس کی ماں ایک واحد سہارا تھی اس کا، جس کی میں نے روح قبض کر لی۔ تو مجھے اس بچے کے اوپر بڑا افسوس ہوا۔ وہ بچہ اسی پھٹے کے اوپر موجود تھا، تو ماں کی روح تو قبض کر لی، ماں ختم ہو گئی، طوفانی لہریں ماں کو بہا کے کہیں اور لے گئی، تو بچہ ادھر ہی پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسرائیل، تمہیں پتہ ہے وہ بچہ کون تھا؟ میں نے اس بچے کے ساتھ بعد میں کیا کیا؟ یا اللہ مجھے کیا معلوم آپ نے کیا کیا، میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ آپ باتوں کو جان سکوں، آپ کی حکمت کو سمجھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بچہ، میں نے اسی سمندر کی لہروں کو، موجوں کو میں نے حکم دیا کہ جاؤ اس بچے کو بہا کے لے جاؤ اور فلاں فلاں جنگل میں چھوڑ دو، جنگل کے ساحل۔
جب اس جنگل کے ساحل پہ چھوڑ دیا تو اس جنگل میں کھانے پینے کے ہر طرح کے دنیا کے پھل موجود تھے، بڑے اچھے اور پکے ہوئے اور پیارے پیارے۔ وہاں پہ ایک شیرنی نے اپنے بچوں کو اسی وقت جنم دیا تھا، تو میں نے اس شیرنی کو حکم دیا کہ جاؤ اس بچے کو بھی دودھ پلاؤ۔ وہ بچے کو اس نے اپنے ساتھ لگا لیا اور اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا، اور اس جنگل میں دنیا کی ہر آسائش، میٹھے پانی کے چشمے، پھل فروٹ، ہر چیز موجود تھی۔ وہ جب بچہ جوان ہوا جنگل میں، اس نے ہوش سنبھالی، سب کچھ کیا، چند ہی دن میں وہ سب کچھ کھا پی کے بچہ بہت جلدی جوان ہو گیا۔ شیرنی کا دودھ پی کے بڑی طاقت والا دودھ ہوتا ہے۔ تو تم جانتے ہو وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ نمرود تھا، جس نے بعد میں جوان ہو کے اپنا خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور میرے پیارے حبیب کو آگ میں پھینکا اور عالم اسلام سے بغاوت کی سب سے۔ تو آپ جانتے ہو کہ میں جو بھی کرتا ہوں وہ انسان کی بہتری کے لیے کرتا ہوں، اور میری حکمت کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ انسان نہیں جانتا کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں ہم تو اسی وقت سوچتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوگی۔ آج میرے ایک دوست، میرے بھائی مجھے ایک بات سنا رہے تھے کہ میرے انکل تھے، وہ ڈیوو بس سے کہیں پہ سفر کر رہے تھے، تو سفر بہت لمبا تھا، تو وہ راستے میں اتر کے ایک ہوٹل میں گئے، وہاں پہ بیٹھ کے وہ برگر وغیرہ کھانے لگے، پانی شانی پیا۔ وہ بولتے ہیں میرے دل سے خیال ہی نکل گیا کہ بھائی میں نے بس پہ بیٹھنا ہے باہر۔ جب باہر نکلا تو یاد آیا یار میں نے تو بس پہ بیٹھنا تھا، بس 15-20 منٹ پہلے نکل چکی تھی، ڈیوو کا ٹائم تھا، اس نے تو رکنا نہیں تھا۔ جب اڈے پہ دوبارہ کال کی تو انہوں نے بتایا کہ دوسرا ٹائم 2 گھنٹے کے بعد آئے گا، اس پہ سفر کیجیے گا، اس پہ اپنا سفر چلے جائیے گا۔ تو میں ویٹ کرنے لگا ادھر۔ جب 2 گھنٹے بعد گاڑی آئی تو میں اس کے اوپر بیٹھ کے گیا، تو سردیوں کے دن تھے، دھند چھائی ہوئی تھی بڑی زبردست۔ تو جب میں راستے میں آتا ہوں تو کیا اس وقت تو مجھے بہت خیال آیا یار میں وہ سرکاری ملازمت کرتے تھے، بولتے تھے آج بھی میری چھٹی لکھی گئی ہے، لیٹ ہو گیا ہوں، جاب پہ نہیں پہنچ سکا، ڈیوٹی پہ نہیں پہنچ سکا، تو یہ کاش میں ایک دن گاڑی گزار لیتا، کاش میری وہ بس نہ نکلتی تو میں ٹائم سے اپنی ڈیوٹی کے اوپر پہنچ جاتا۔ یہ تو نوٹ ہو گیا کہ بھائی میری غیر حاضری تو نوٹ ہو گئی۔ آج پچھتا رہے تھے کہ میرے ساتھ بہت غلط ہوا۔ جب راستے میں آ کے دیکھتے ہیں کہ وہی بس جس سے مس ہوئے تھے وہی بس پہاڑوں کی کھائیوں میں گری ہوئی ہے، اور اتنے بندے اس میں 40-50 بندے سوار تھے، تو جس میں سے صرف 4 بندے بچے تھے، زندہ بچے تھے، باقی سب ہلاک ہو چکے تھے، ایکسیڈنٹ ختم ہو چکے تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، اس لیے ان کے ذہن میں وہ بات ہی نکل گئی کہ بھائی میں نے گاڑی پہ بیٹھنا ہے، میں نے جانا ہے۔ وہ اپنے ہوش میں مگن ہو گئے اپنے کاموں میں، کھانے پینے میں، کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے، کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ اللہ حافظ۔